زکوٰۃ دینے کو صرف ان کاموں کو عبادت نہیں کہا جاتا۔ بہت سے لوگ شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عبادت صرف اللہ اللہ جپنے کا نام ہے، نماز پڑھنے کا اور روزہ رکھنے کا اور حج کرنے کا اور عمرہ کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا اور تلاوت کرنے کا نام صرف یہی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی عبادتیں ہیں اور اسلام کی بڑی بڑی عبادتیں ہیں، مگر مسلمان صرف ان بڑی بڑی عبادتوں کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے لیے دعوت کے راستے کو اختیار کرنا، اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے راستے کو اختیار کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اور اللہ نے ہمیں جس طرح نماز روزے کے لیے پیدا کیا ہے، اس طرح دعوت دینے کے لیے اور اسی طرح جہاد کرنے کے لیے بھی پیدا کیا ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دعوت دینا صرف مسجد کے خطیب اور امام کا کام ہے اور جہاد کرنا صرف مجاہدین کا کام ہے، باقی ہمارا کام صرف روزے رکھنا، تلاوت کرنا اور صدقہ دینا اور جناب نماز پڑھنا اور مسجد بنانا، بس یہی ہماری عبادت ہے۔ یہ تو سب کو ہی غلط ہے، باطل ہے۔ بلکہ زندگی کا مسلمان کی، مومن کی زندگی کا ہر کام وہ عبادت بن سکتا ہے اور بن جاتا ہے۔ ہر کام کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ تجارت کرتا ہے بندہ تو یہ تجارت بھی کیا بن جاتی ہے؟ عبادت۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ دنیا میں تجارتیں کاروبار کرتے تھے کہ نہیں؟ تو وہ عبادت کے علاوہ کام کرتے تھے۔ جو نبی جو کام کرتا تھا، اگر کوئی نبی بڑھئی تھا، کوئی نبی لوہار تھا، کوئی نبی کچھ کرتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ یہ کام ان کے کیا تھے؟ عبادت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، یہ تجارت بھی کیا بن جاتی ہے مسلمان کے لیے؟ عبادت۔ یہ تجارت کرنا، دکانداری کرنا، یہ عبادت سے خارج نہیں ہے۔ کوئی بھی کام کرنا عبادت سے باہر نہیں ہے۔ بندہ دکان پر بیٹھ کر، فیکٹری میں بیٹھ کر، کارخانے میں بیٹھ کر، کسی بھی کاروبار میں مصروف ہو کر اپنے وقت کو عبادت کے علاوہ کسی اور شے میں ضائع نہیں کرتا۔ وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں عبادت کب بنتی ہیں؟ یہ نقطہ تھوڑا سا مختصر الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ دکانداری بھی عبادت ہے، ملازمت بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہر کام حلال کام جس کی اسلام نے اجازت دی ہے، ہر حلال کام مسلمان جو کرتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ لیکن کب بنتا ہے؟ جب یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق کیا جائے تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ کاروبار کی عبادت بن جائے گا۔ ایک بندہ دکانداری کرتا ہے، میں دکان کو مثال بناتا ہوں۔ دکانداری کرتا ہے، صبح کو فجر کے بعد دکان کھولتا ہے، شام تک، عشاء کے بعد تک وہ دکان چلاتا ہے، تو اس کا یہ سارا عمل عبادت کیسے بنے گا؟ کیا طریقہ ہے؟ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہے اس میں جن کو اس نے مد نظر رکھنا ہے تو یہ کام عبادت بننا ہے؟ میرے بھائیوں غور سے سننا، موٹے
چھوٹے 2-3 اصول صرف بیان کرنے ہیں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہر کام عبادت بن جائے گا. ان اصولوں کو مد نظر رکھیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا کے کاروباروں میں مصروف شخص، دنیا کی ملازمتوں میں مصروف شخص جب آزان ہو جائے تو وہ اپنی مصروفیت دنیا کے کام کاج میں کیا کر دے؟ چھوڑ دے. سارا کچھ ختم کر دے، ہر شے روک دے. پہلے کیا کرے؟ نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے لیے دن میں 5 نمازوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کتنا کو ٹائم لگ جائے گا؟ 2 گھنٹے نہیں لگتے، 1 گھنٹہ لگتا ہے. چلو کوئی زیادہ خشوع خضوع سے پڑھتا ہے، کوئی نوافل کا بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا 5 نمازوں میں. 24 گھنٹوں میں سے 1.5 گھنٹہ وہ رب کے لیے نکالے گا. تو کیا خیال ہے اس سے اس کا کاروبار بیٹھ جائے گا؟ اس کے دکان سے جو چیزیں بکری تھی، جب یہ دکان کا شٹر ڈاؤن کر کے کسی دوسری نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا ہے، تو جو رزق اس کا تھا وہ ہمسایہ دکان والا لے لے گا. جو آسمانوں والے رب نے رزق اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ دوسرا بندہ اس کا لکھا ہوا رزق کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا. وہ اسی کو مل رہا ہے. نماز کے ٹائم میں دکان کھولی رکھے گا تب بھی ملنا ہے، بند کرے گا تب بھی ملنا ہوگا ہی، اس سے زیادہ نہیں ملنا. اسے ہمارے یہاں یہ تصور ہے ہمارے معاشرے میں عام مسلمانوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا، کہ اذان کے بعد دکان بند کر دیں گے تو گھاٹا پڑ جائے گا، کہیں اور چلے جائیں گے، میری آمدن کم ہو جائے گی. اسی وجہ سے یہی سوچ ہے اللہ کی قسم مسلمانوں کی، اسی وجہ سے کوئی دکان بند اذان کے بعد نہیں ہوتی. کوئی دکان بند نہیں ہوتی اذان کے بعد. مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، الحاج ہیں، اذانیں سنتے ہیں لیکن دکانیں بند کرنے کے لیے تیاری ہیں. کیا اس کے پیچھے تصور کیا ہے؟ یہی تصور ہے، یہی سوچ ہے، شیطان نے یہی پڑھایا ہوا ہے. تیری روزی کم ہو جائے گی، تیرا کاروبار مات پڑ جائے گا، تیرے حصے کے گاہک وہ کوئی اور دکان والا کھینچ لے گا، اس کی بکری زیادہ ہو جائے گی، تیری کم ہو جائے گی. اس لیے یہ اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن کرنے کے لیے اذان کے بعد تیار نہیں ہے. یہ جو کاروبار کر رہا ہے نا نماز کے ٹائم، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کاروبار کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، میرے بھائیوں اس کی یہ نوکری، اس کی یہ ملازمت اللہ کی قسم عبادت نہیں بن سکتی. یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت ہے. کیونکہ اس نے کاروبار کے دوران جو رب کا، مالک کا، خالق کا حکم تھا وہ مانا نہیں. اس نے اس پر چلا ہی نہیں، اس کو اپنایا نہیں زندگی میں. اس نے تو پہلا اصول ہر کاروبار کے لیے، جتنے بھی کاروبار ہیں، جتنی بھی ملازمتیں ہیں، سب سے پہلا اصول اس کاروبار کو، اس ملازمت کو عبادت بنانے کے لیے یہ ہے کہ جب مالک کا، خالق کا پیغام آئے، سارا کام کاج دنیا کے سارے معاملات کیا کر دے؟ چھوڑ دے، ختم کر دے، اور اسی وقت نماز کی تیاری کر کے نماز کے لیے مصروف ہوئے. دوسرا اصول جس سے یہ کاروبار ہمارا، ہماری نوکری، ہماری ملازمت کیا بن سکتی ہے؟ عبادت. دوسرا اصول، میں جو بھی کاروبار کروں، میرا سب سے پہلا مقصد، سب سے پہلا بڑا نظریہ یہ ہو
کہ میں نے اس کاروبار سے، اس ملازمت سے، اس نوکری سے میرا مقصد، میری نیت، میرا مشن معاشرے کے مسلمانوں کو ان کی ضروریات فراہم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ان کو جو انسانوں کو، مسلمانوں کو جو چیز ضروریات ہے نا زندگی کے لیے، وہ آسانی سے ان کو پہنچ جائے۔ کیا ہو جائے؟ آسانی سے پہنچ جائے۔ میں دکان بناتا ہوں، کریانے کی دکان بناتا ہوں، ہے نہیں ہے، لوگوں کو دور جانا پڑتا ہے، میں اس لیے دکان بناؤں کہ لوگوں کو دور جانے کی بجائے ان کو اپنے گھر کے قریب سے بغیر لمبا سفر کرنے کے، بغیر مشقت اٹھانے کے، ان کو چیزوں کی ضرورت کی کیا ہو جائے، مل جائے۔ تو جب میں لوگوں کے مفاد کو، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے یہ کاروبار کروں گا نا، تو پھر مجھے یہ مد نظر رکھنا پڑے گا۔ کیا مد نظر رکھنا پڑے گا؟ کہ میں نے، چونکہ میرا اصل مقصد اپنا ذاتی منافع اصل مقصد نہیں، اصل مقصد ہے لوگوں کو کیا کرنا، پیدا پہنچانا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے لیے سہولتیں اور آسانیاں پیدا کرنا، ان کو مشکلات سے بچانا، مقصد یہ ہے۔ تو پھر وہ جو چیز بھی فروخت کرے نا، جو چیز بیچے، اس کو بیچتے ہوئے یہ رکھنا چاہیے ذہن میں کہ میں سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے معیاری چیز لوگوں کو کیا کروں، فراہم کروں۔ کیوں؟ چیزیں ہمارے معاشرے میں معیاری بھی ملتی ہیں اور کم معیاری بھی ملتی ہیں، 1 نمبر بھی ملتی ہیں، 2 نمبر بھی ملتی ہیں، اور اس سے نیچے کے درجے کی بھی مل جاتی ہیں، ملتی ہے نا۔ ہم تاجر، کاروبار کرنے والے 2 نمبر چیز بیچتے ہیں، توجہ کریں گے تو اللہ نفع بڑھا دے گا آپ کو۔ تجارت کرنے والے لوگ 2 نمبر چیز بیچتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں کس کے؟ 1 نمبر کے۔ ہر تاجر کی، ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ منافع بچے اتنا زیادہ اچھا ہے، اور میں وہ کام کروں جس کے اندر منافع کیا ہے۔ تو اس زیادہ منافع کے چکر میں، زیادہ منافع کی نیت سے بندہ اعلیٰ چیز کی بجائے ہلکی چیز لا کر بیچتا ہے۔ ہلکی چیز سستی مل جاتی ہے، اعلیٰ چیز کیا ہوتی ہے، مہنگی ملتی ہے۔ جب اعلیٰ چیز لا کے بیچے گا تو اس کو یہ خطرہ ہے کہ منافع میرا کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ ہلکی چیز لاؤں گا تو منافع مجھے زیادہ مل جائے گا۔ اس غرض سے وہ ہلکی چیز، 2 نمبر چیز، کم درجے والی، کم معیاری چیز لا کر وہ لوگوں کو فروخت کر دیں زیادہ منافع کے چکر میں۔ میرے بھائیوں، یہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، یہ لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں ہے، یہ لوگوں کے، کسٹمرز کے، صارفین کے مفاد کو اپنے مفاد پر مقدم رکھنا نہیں ہے۔ جبکہ کسی بھی عمل کو، کاروبار کو عبادت بنانے کے لیے، کاروبار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا مفاد پیچھے رکھے، اپنے معاشرے کے مسلمانوں کا مفاد اپنے مفاد سے مقدم رکھے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں معیاری اچھی چیز دینے سے منافع کم بچے گا، لیکن منافع کم بچنے سے کیا میری روزی کے اندر کمی آ جائے گی؟ جو رب نے میرے مقدر میں لکھی ہے وہ تھوڑی ہو جائے گی؟ ہاں، تو جب وہ تھوڑی ہونی نہیں، میں 2 نمبر کی چیز نہ کیوں بیچوں لوگوں کو؟ زیادہ منافع کے چکر میں میں لوگوں کا نقصان کیوں کروں؟ بیچ دوں گا میں 2 نمبر چیز، بک جائے گی۔ ہلکی چیز مارکیٹ میں لا کر بیچ دوں گا، زیادہ منافع بھی کماؤں گا، لیکن میں نے اس کا نقصان کیا بندے میں، اس کو دیے، وہ تھوڑے دنوں میں خراب ہو جائے گی، وہ چند دنوں کے بعد ضائع ہو جائے گی۔ اگر میں اس کو معیاری چیز دیتا تو وہ اس سے کئی گنا لمبا عرصہ تک اس کو استعمال کر سکتا تھا، زیادہ پیدا اٹھا سکتا۔
تو میں نے اس کا بھلا نہیں سوچا، میں نے کس کا فائدہ سوچا ہے؟ اپنا فائدہ۔ اور جو بندہ کاروبار میں صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے، دوسرے کا فائدہ نہیں نہ سوچتا، وہ نماز کے ٹائم بند بھی کرنے تو اس کا کاروبار عبادت نہیں بنے گا میرے بھائی، اس کا کاروبار عبادت نہیں ہے۔ پانچوں نمازوں کے ٹائم وہ بند کر دے اپنا کاروبار، لیکن اس کے دل میں اپنا مفاد مقدم ہے دوسرے کے مفاد پر، وہ بندہ، اس کا یہ عمل، اس کی یہ تجارت، اس کا یہ کاروبار عبادت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے لیکن اپنے مفاد پر لوگوں کے مفاد کو مقدم رکھتے تھے، رب رزق بھی دیتا تھا، برکت بھی رب العالمین عطا کرتا تھا۔ ویسے بھی الدین النصیحہ، سنتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ دین خیر خائی کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ خیر خائی کا۔ میں آپ کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھاؤں، میں نے آپ کے ساتھ خیر خائی کی ہے یا بد خائی کی ہے؟ تو کہاں ہے میرا دین؟ دین تو خیر خائی کا نام تھا، میں نے تو خیر خائی کی نہیں اور میں دیندار بنا بیٹھا ہوں۔ یہ تو کوئی دینداری نہیں۔ جو بندوں کو، لوگوں کو، عوام کو، معاشرے کو دو نمبر چیز، گھٹیا چیز، ہلکی چیز لا کر بیچتے ہیں زیادہ منافع کے چکر میں، وہ ان کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اور جب ان کی اس کے اندر ان کی خیر خواہی نہیں ہے تو میرے بھائیوں، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پاس دین شین دین ہوتا تو وہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا، وہ صرف اپنے پیٹ کا نہ سوچتا، لوگوں کے مفاد کو اپنے مفاد پر کیا رکھتا، مقدم رکھتا۔ دیانتداری سے بتائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ، کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو اپنے مفاد سے بڑھ کر اپنے کسٹمر کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں؟ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آسانی سے آپ کو ایسے لوگ آسانی سے بھی ملیں گے، شاید بڑا ڈھونڈنے سے، تحقیق کرنے سے، بہت دور تک جانے سے شاید کوئی زیادہ آپ کو نظر آ جائے کسی منڈی مارکیٹ میں، ورنہ اکثر لوگ وہ اس چیز سے محروم ہیں۔ ان کے نزدیک کاروبار چلاکی کا نام ہے، ہوشیاری کا نام ہے، زیادہ نفع سمیٹنے کا نام ہے، کسی بندے کو دھوکہ دے کر اس کے مال کھانے کا نام تجارت اور کاروبار ہے۔ زیادہ تر سوچ مسلمانوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہم کہتے ہیں بہت سے، میں آپ کی ہی بات کر رہا ہوں، ساری معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہم کہتے ہیں یہ بندہ آ گیا الٹی شروع سے، اس کو کیا کر لو، ذبح کر کے سارا پولیس کا چھوڑ دو، جانے نہ پائے گی۔ اور اس طرح میں چلاکی کروں، اس طرح ہوشیاری کروں، یہ سوچ رکھوں، تو پھر یہ میرا کاروبار، یہ میری نوکری، یہ میری ملازمت کبھی نہیں عبادت بنے گی۔ پھر میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، وقت برباد کر رہا ہوں، میں لوگوں کی ہمدردی اور خیر خواہی بھی نہیں کر رہا اور اپنے دین کو بھی دور پر لگا دیے۔ اور اللہ سے مجھے پھر زیادہ خیرات کی، زیادہ منافع کی، خوشحالی کی امید بھی رکھنی نہیں چاہیے، کیونکہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ سنتے ہیں رب العالمین اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے ہمیشہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ آپ ایک نمبر چیز بیچتے ہیں، آپ اس کی خیر خواہی کرتے ہیں، آپ اپنے کسٹمر کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، تھوڑے منافع لے کر اس کو پیاری چیز دیتے ہیں، یہ آپ اس کے ساتھ مدد کر رہے ہو، تعاون کر رہے ہو، آسمان والا رب آپ کی مدد کرے گا۔ اور جب اللہ مدد کرے گا تو گھاٹا پڑ جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ کاروبار ہوا ہے، منافع بھی ہوا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکت بھی آئے گی، لیکن عبادت بن جائے گی، برابر کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی۔ آپ کا وقت پھر ضائع نہیں جا رہا، آپ وقت برباد نہیں کر رہے، آپ خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی خلاف ورزی کے مرتکب
دوسرا اصول، پہلا اصول میں نے کہا کاروبار کرنے والا، ملازمت کرنے والا وہ یاد رکھے اگر وہ عبادت بنانا چاہتا ہے نا اپنے کاروبار کو، تو سب سے پہلی چیز نماز کے ٹائم پہ وہ اپنا کاروبار کیا کرتے ہیں، مکمل طور پر بند کر دے، روک دے، ختم کر دے۔ دوسرا اصول وہ اپنے مفاد پر اپنے کسٹمر کے مفاد کو ترجیح دے، اپنے مفاد پر کسٹمر کے مفاد کو لے، منافع بنا نہیں ہے، منافع لینا، منافع کی شرح بھی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کی، لیکن اپنے مفاد پر اس کے مفاد کو مقدم رکھے۔ تیسرا اصول، کاروبار میں جھوٹ نہ بولے، کیا نہ بولے؟ میں نے نماز کے لیے دکان بھی بند کر دیتا ہوں اور میں اپنے مفاد پر لوگوں کے مفاد کو مقدم رکھتا ہوں، لیکن بیچ میں جھوٹ بول دیتا ہوں، پھر بھی میرا کام عبادت نہیں بنے گا، یار یہ میری ملازمت، میرا کام کرنا۔ جھوٹ سے بچنا ضروری ہے، جھوٹ سے۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا ان میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے جو سب سے بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان کی خبر نہ دوں؟ ایک کبیرہ گناہ ہے اور ایک کبیروں سے بھی بڑے کبیرہ گناہ ہے، کیا میں ان کبیروں سے بھی بڑے کبیرے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، اللہ کے رسول ضرور ہمیں خبر دے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وحقوق الوالدین، والدین کے ساتھ بات سنانی کرنا۔ اس طرح آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ دو گناہ ذکر کرنے کے بعد آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے الا وقول رسول، خبردار لوگوں جھوٹی بات کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا۔ ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، دہراتے ہی چلے گئے۔ ابو بکرہ کہتے ہیں صحابہ نے کہا کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائے، بار بار دہراتے جا رہے ہیں الا وقول رسول، الا وقول رسول۔ اور لوگوں یہ جھوٹ بولنا بھی ان اکبر الکبائر میں سے ایک گناہ ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے کاروباروں میں جھوٹ کتنا عام ہے؟ کتنے لوگ بچے ہوئے جھوٹ بولنے سے؟ آپ خود بھی سے دیکھیں نا، منڈیوں میں، مسلمانوں کی منڈیوں میں، مارکیٹ کے بازاروں میں، کاروباروں میں، اللہ جانتا ہے آپ کو سچ بولنے والا ہزار میں سے شاید ایک مل جائے، ورنہ لوگوں نے جھوٹ کو کاروبار اور جھوٹ کو کامیابی کا راستہ سمجھا ہوا ہے۔ دکاندار کہتا ہے اللہ کی قسم یہ مجھے اتنے کی آ گئی، جب میں آئی ہوں اس کو اتنے کی ہوئی تھی، وہ بندہ کہتا ہے، کسٹمر کہتا ہے پھر پیسے کم کر دو، پیسے کیا تھا تھوڑے سے کم کر دو، یہ کہتا ہے اتنے کی تو مجھے نہیں پڑی، اتنے کی تو حالانکہ سے کم کی پڑی ہوتی ہے، وہ یہ کہہ دیتا ہے اتنے کی مجھے نہیں پڑی، جھوٹ بولا نہیں پڑا، کاروبار کیا لیکن اللہ کی قسم عبادت کو ضائع کر بیٹھے، برباد کر بیٹھا ہے جھوٹ بول کر۔ اس طرح سمجھے گا چلاکی ہے، چلاکی نہیں ہے کاروبار، یہ پراپرٹی والے آپ دیکھیں گے جھوٹ سے ہٹتے ہی پیچھے ہٹتے ہی، یہ پراپرٹی ملتا نا جھوٹ، تمہارا کیا جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے جھوٹ بولتے ہیں زیادہ منافع کے لیے۔ اللہ اکبر، بندہ میرا پلاٹ ہے، میرا کیا ہے؟ پلاٹ ہے، مجھے نہیں پتا، میں مسجد میں پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، مجھے نہیں پتا بارش پلاٹ کا ریٹ کیا، مجھے نہیں پتا کیا ریٹ ہے بارش، میں نے بیچنا ہے، مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، میں کسی پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ پلاٹ بیچنا ہے، میرا پلاٹ بیچ دو،
وہ کہتا ہے اس علاقے میں تو کوئی پلاٹ لینے کے لیے تیاری لے گی، ادھر تو اس پلاٹ کی سے کوئی قیمت ہے کہ تو پوچھتا ہی نہیں، ادھر تو بڑے پلاٹ پڑے ہیں، کوئی گاہی نہیں ہے یہاں پر پلاٹ کرنے والا، جبکہ معاملہ اس کے برابر ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہوتی، اس کو تو پتہ نہیں ہوتا وہ اس کی لائی سے پیدا ہوا کر جاتا ہے تو ہے نہیں، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے نہیں تو اس کا جو ہے وہ دماغ پیچھے آ جاتا ہے، قیمت میں کہتا چلو جتنے کا بکتا ہے کیا کرو بیچ دو، نیچے کر دیا پھر ایک آ گیا خریدنے والا اس کے پاس مجھے پلاٹ چاہیے، اس کو کہتا ہے کہ یہاں تو پلاٹ پیدا ملتے ہیں، پہلے سوئے کہتے ہیں سارے پلاٹ ملتے ہیں، اب تو ملتے ہی یہاں پر پلاٹ، میں کوشش کرتا ہوں پلاٹ بیچنا پڑے، کہتا میں کوشش کرتا ہوں شہر کہیں سے مل جائے، کہتا مہنگے پڑے، اس کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہا، اس کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہا، اس کا نام کیا ہے چلاکی، ذہانت، تجارت، کامیاب تاجر، کامیاب پراپرٹی لیڈر، اللہ کی قسم اپنا بڑا کرتا ہے، اپنی اولاد کا حرام کھا رہا ہے، حرام کھلا رہا ہے اپنے ماں باپ کو اور اولاد ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ تو مثال تھی، ہر کام کے اندر ایسے ہی ٹوٹ جاتا ہے، اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، الکیان ان صدقہ وبینا بورک لہما فی بیعہما، او کائنات کے لوگوں سنو، دو کاروبار کرنے والے، لین دین کرنے والے، بے کرنے والے، جب وہ بے کرتے ہیں اور دونوں سچ بولتے ہیں، لینے والا بھی اور وبینا، لینے والا بھی اپنی چیز کی اصل حقیقت کو بیان کر دیتا ہے، دینے والا بھی اپنی چیز کی اصل حقیقت کو بیان کر دیتا ہے، نہ وہ کوئی پردہ رکھتا ہے نہ یہ بھی پردہ رکھتا ہے، کوئی چیز چھپاتے نہیں، جو اس کے اندر خوبیاں ساری بیان کر دیتے ہیں، جو اس کے اندر نقائص ہے کمیاں ہیں وہ ساری بیان کر دیتے ہیں، چھپاتے کچھ نہیں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولتے بھی سچ ہے اور اس کا کوئی عیب چھپاتے بھی نہیں ہے، اس کی حقیقت پر پردہ بھی نہیں ڈالتے، حقیقت صاف بیان کر دیتے ہیں، بورے طرح معافی بے جمع آسمانوں والا رب کی بے میں بدل ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بات ہے یہ بیت بدل والی ہو جاتی ہے، اس تھوڑے سامان کے بگڑنے سے اللہ رب العالمین اس کی ساری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں۔ وَإِذْ كَتَبَا وَكَتَبَا وَإِذْ كَتَبَا بِهِمَا، اور اگر دونوں جھوٹ بولے، وہ بھی جھوٹ بولے وہ بھی جھوٹ بولے، وَكَتَبَا، اور اپنی چیز کی حقیقت کو چھپا رہے ہیں، حقیقت کو نہ بیان کریں، اس کے اندر کوئی نقص خرابی ہے اس پر پردہ ڈال دیں، وہ بیان نہ کریں، موہے کا کبارہ تو کہے گا 100 چیزیں بیچ لے گا برکت ہوگی نہیں، پوری پھٹے گی، پوری نہیں پھٹے گی، اللہ اس کی برکت کی جب کھا کے پیدا ہوتا ہے برکت ہوتی نہیں، اور جب اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوگی تو ضرورتیں پوری ہو جاتی اس کو، ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں، اللہ کی قسم کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، نبوت سے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا تھا، بکے والے سارے گواہی دے رہے تھے، صحابہ جب اللہ کے نبی نے جوان کیا ماں جنرل کا رہا کہنے والا اے محمد 40 سال ہو گئے آپ کو دیکھتے ہوئے، آپ کی زبان سے آج تک ہم نے جھوٹ کا لفظ سنا، ہماری ماں خدیجہ تو کبریٰ تھا، مال لے کر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے کے لیے مزاحمت کے طور پر، اور لوگوں کو بھی مزاحمت کے طور پر منافع دیتی تھی، لوگ لے کر جاتے تھے مالوں کا منافع رکھا دیتے تھے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں جتنے لوگ آج تک مال لے کر گئے تجارت کر کے جنہوں نے آدھا نفع کیا، سچ بھی بول رہا ہوگا اتنا نفع نہیں ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا نفع کو حاصل ہو گیا۔ آپ نے کسی کے ساتھ دھوکا، لوگوں کے مفاد پر آپ نے مفاد
کی آپ کی اطاعت ہے. نماز میں تو ہم رفع دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہماری نماز نہیں ہوتی, اور کاروبار میں گھوسے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے کاروبار. پھر قسمیں اٹھانا ہمیں کاروبار سے. ہر کاروبار کرنے والا اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ قسمیں اٹھاتا ہے. گاہ کو پھنسانے کے لیے, اس کو مطمئن کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے. اکثر تو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر کوئی سچی قسم اٹھاتا ہے نا کاروبار کے لیے, خرید بیچنے کے لیے, وہ بھی اچھا عمل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی عمل نہیں ہے. امام الانبیاء نے کہا الحلف منفعۃ للسلعۃ ومنفعۃ للبائع. یہ جھوٹی قسم کی بات نہیں, یہ سچی قسم کی بات ہے. اپنی چیز بیچتے ہوئے سچی قسم نہیں اٹھانی کسی کے سامنے. قسم اٹھاؤ گے آپ کا سودا بچ جائے گا, چل جائے گا, نکل جائے گا, لیکن آسمان پر آپ اس سے بڑھت کو سائی کو مٹا دو. فائدہ کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ قسم اٹھائی ہے سامان بیچنے سے چلاکی ہوگی, سارا تو فائدہ کیا ہوگا؟ برتن ہی بچتے چلو. کتنے تین اصول ہو گئے. پہلا اصول کیا تھا میں نے بتایا کہ ہمارا کاروبار, ہماری ملازمت, ہمارا سارا اپنے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, اولاد کے لیے جو کچھ کرتے ہیں یہ سب کچھ عبادت میں کرنا ہے. جب ہم ایک مسلمان ایک اصولوں کو سامنے رکھے گا, وہ عبادت کر رہا ہے, دکان میں بیٹھا ہے, رستے میں بیٹھا ہے, وہ چکر کاٹ رہا ہے, بیچ رہا ہے, خرید رہا ہے, اس کا یہ کس میں لکھا جا رہا ہے؟ عبادت میں. کب؟ پہلا اصول یہ ہے کہ نماز کے ٹائم کاروبار ختم. دوسرا اصول یہ ہے کہ لوگوں کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دینی ہے, لوگوں کا بھلا کرنا ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے, لوگوں کو معیاری, اچھی اور اعلیٰ چیز کیا کرنی ہے, فراہم کرنی ہے. منافع بے شک کم کر جائے, اعلیٰ چیز دینی ہے لوگوں کو, جس سے وہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے. اور تیسرا میں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا. اور چوتھا سچی قسم بھی نہیں کرنا. اور ان اصولوں میں سے سب سے بڑا اصول جس سے یہ کاروباری عبادت بن سکتا ہے, جس کا آپ مسلمانوں کے اثر سال و نشان بھی ختم ہو گئے, وہ ہے اپنے کاروبار کو سود سے بچانا. کس سے بچانا؟ سود سے بچانا. جب کاروبار کے اندر سود آ جائے گا, اللہ کی قسم برکت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا, جڑ کر جائے گی برکت کی. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. آپ سبحانہ و تعالیٰ سود سے مال بڑھاتا نہیں ہے, سود سے مال کیا کر دیتے ہیں, کم کر دیتا ہے, بتا دیتے ہیں. سود سے مال بڑھتا نہیں, کیا ہوتا ہے؟ وما آتیتم من زکاۃ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. جو سودی لین دین کرتے ہیں وہاں کے مال زیادہ ہو جائے, کوئی نہیں زیادہ ہوتا, کوئی نہیں بڑھتا. سچ ہے آپ کی بات ہے, زیادہ کی بات ہے. یہ بات بولنا ہے نا, بچانے کا اپنا رقم کو بچاتا ہے ہم سود کو. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنا سودی کاروبار ہے. میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے, میں 5 لاکھ کا کاروبار کرتا ہوں. کتنے کرتا ہوں؟ 5 لاکھ. زیادہ منافع کے چکر میں لگائے نا 5 لاکھ, 4 لاکھ کہاں سے لیے, میں نے بینک سے قرضہ اٹھا لیا, اس کو کہا تھوڑی تھوڑی قسطیں کر کے تجھے سود کے ساتھ 4.5 لاکھ سال میں واپس کر دوں گا. بات بن جائے گا. پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, جتنے اس کے پاس 1 لاکھ تھا, یہ 1 لاکھ کا سال کا کاروبار کرتا, جو 5 لاکھ کا کیا سے زیادہ منافع مل جاتا ہے. برکت ہے جنت کی کاروبار میں. اور جو اس نے 4 لاکھ اور سال ملایا سود سے, پہلے سے سود پر قرضہ لے کر, اس نے اس
منافع کا بھی دین آ کے رکھ دیا، جنگ آ کے رکھ دیا، اور یہ کاروبار عبادت بھی نہیں بنا، عبادت بھی نہیں بنا۔ اسی طرح عام ہے ہمارے معاشرے میں، ہر بندہ پھنسا ہوا ہے، ہر بندہ اس میں میرے بھائیوں پھنسا ہوا ہے پوری طرح۔ آج کا ریٹ اور ہے، ہفتے کا ریٹ اسی چیز کا اور ہے، 15 دن کا ریٹ اور ہے، مہینے کا ریٹ اور ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود کہا ہے، اور میرے بھائیوں سود ہے، سود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، من باع بیع فی بیع فلہ کسرما من ربا، جس بندے نے ایک بیع میں دو بیع کی، ایک بیع میں دو بیع کی، اس کے لیے کم پر دینے کے لیے زیادہ بنا سود ہے۔ ایک بیع میں دو بیع کی کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیز نقد دیتے ہو تو 100 روپے کی ہے، مہینے کے ڈیو پر دیتے ہو تو 110 روپے کی ہے، قسطوں پر دیتے ہو تو 110 روپے کی ہے، چاہے وہ ڈیو یا کچھ کی ہو، چاہے وہ قسطوں کی شکل میں ہو، ڈیو کی وجہ سے پیسے بڑھ جائیں تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ تھوڑا سا غور کریں، آپ کو بات سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو آج 1000 روپیہ دیتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہفتے بعد مجھے آپ نے 1100 روپیہ واپس کرنا ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ کیوں حرام ہے؟ کیوں حرام ہے؟ سود ہے۔ میں نے آپ کو قرض دے کر اس قرض سے فائدہ حاصل کیا ہے، اور کسی کو قرض دے کر اس سے فائدہ اٹھانے کا نام کیا ہے؟ سود ہے۔ یہ سود ہے، ہر بندہ اس کو سود کہتا ہے۔ میں نے آپ کو 100 روپے والی چیز آج بیچی ہے، جس کی مارکیٹ میں قیمت کتنی ہے؟ 100 روپے، اور آج میں آپ سے لیتا تو 100 ہی لینا تھا، میں ہفتے بعد مہینے بعد لیتا ہوں، میں نے کہا میں نے 1100 لے لینا۔ اس میں اور اس میں فرق مجھے بتائیں کیا فرق ہے؟ 1000 روپیہ دے کر 1100 لینے میں اور 1000 والی چیز دے کر مہینے بعد 1100 لینے میں کیا فرق ہے؟ یہ سارے سود مانتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں سودی نہیں، وہ حلال ہے، تو پہلے طے ہو گئے۔ جو چیز سود ہے، جو چیز حرام ہے، وہ طرف ہے کہ لینے دینے والوں کے طے کرنے سے بھی اس کا سود نہ ختم، حرام نہ ختم نہیں ہوتا، یا ہو جاتا ہے۔ غور کرنا، بہت سارے علماء اس کے اعتبار کا فتویٰ دیتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنانے چاہتا ہوں، غلط ہے فتویٰ، یہ غلط۔ جو قسطوں کی وجہ سے چیز کے ریٹ کو بڑھانے کے جواب کا فتویٰ دیتے ہیں، غلط ہے فتویٰ۔ قرآن پیارے پیغمبر کے فرمان کے خلاف ہے، باطل ہے فتویٰ، یہ سود کھاتا ہے، وہ حرام کما رہے۔ کیوں؟ سنو ذرا، جدید علماء ہیں ہمارے اس کے جواز کا فتویٰ دینے والے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ توجہ کرو کہ اللہ فائدہ دے گا آپ کو بڑا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث آپ پڑھتے ہو نا کہ من باع بیعۃ فی بیعۃ فلہ کسرما من ربا، اس کا مطلب ہے ایک بیع میں دو بیع کا مطلب یہ ہے کہ کسٹمر آیا ہے دکاندار کے پاس، تاجر کے پاس، اس کو کہتا ہے مجھے یہ چیز چاہیے، تاجر نے کہا نقد لیتے ہو تو 1000 روپے کی، قسطوں پر لیتے ہو تو 1100، اور یہ بندہ کسٹمر چیز اٹھا کے لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ دونوں قیمتوں میں سے ایک قیمت ڈالی طے نہیں کرتا، کہتے یہ ایک بیع میں دو بیع ہیں، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ سود ہے۔ لیکن اس نے دو قیمتیں بتا دی، اسے نقد 1000 روپے کی
بات کرتا اور چیز لے جاتا، پھر دو پہ چلے ایک قیمت طے کر دی، دونوں کو پتہ چل گیا کہ فلاں قیمت پر اٹھائی ہے، تو پھر ایک پہ ہے وہ دو پہ نہیں ہے، اس لیے حالت طے کر کے پہلے سے طے کر لے اور زیادہ قیمت بھی طے اور جدو حلال ہے۔ غلط ہے یہ بات، کیوں غلط ہے؟ اس کی دو بڑی بڑی وجہ آپ کو سناتا ہوں، خدا غور کرنا۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ ان علماء کے خیال میں کیا کرتی ہے، دو قیمتوں میں سے ایک قیمت کا طے نہ ہونا، یہ حکم کی وجہ ہے۔ اگر طے ہو جائے تو پھر کہتے ہیں حرام نہیں ہے۔ دو قیمتوں میں سے ایک قیمت کا طے نہ ہونا ہے، اس کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ حرام۔ اور اللہ کے نبی نے اس کاروبار کے حرام ہونے کی وجہ کیا بیان بتائی ہے؟ سود۔ پیارے پیغمبر نے جو کہا کہ حرام ہے سود کی وجہ سے، ایک وجہ رسول اللہ نے بتائی، ایک وجہ علماء نے بتائی، دونوں وجہ آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ اب کون سی وجہ بہت بڑھ ہوگی، مانی کون سی ہے؟ رسول اللہ والی یا مولوی صاحب والی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں دو قیمتوں میں سے ایک قیمت ہے نہ کرنے کی وجہ سے حرام ہے۔ اب اللہ کے نبی کی بات چلے گی یا مولانا صاحب کی چلے گی؟ جو وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ٹکرائے گی وہ تو باطل ہے، یہ باطل تعبیر ہے حدیث کی، اس لیے یہ بات ہے، اس لیے میں نے کہا صاحب کہتا ہوں تھوڑا سا یہ فتویٰ حدیث کے خلاف ہے، یہ فتویٰ کہ جائز ہے ایک ہی مت ہو گئے۔ پھر جب تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا غور کریں، میں آپ کے پاس آیا، میں نے کہا کہ مجھے یہ موبائل چاہیے، آپ نے کہا میں لیتے ہو تو 1000 روپے کا، قسم پر لیتے ہو تو 1100 کا، میں موبائل لے کر کام چلا لیا، میں نے کوئی قیمت آپ کے ساتھ ہے نہیں کی، 11 تاریخ سے بتائیں آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کیا بیچنے والے کو یا دینے والے کو پتا ہے کہ نہیں کس قیمت پر گیا؟ پتا ہے؟ اگر نقد ہوتا تو پیسے میں اور دیتا، پیسے نہیں دیے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ قسطوں پر ہے، ادھار ہے۔ یہاں دو قیمتوں میں سے ایک قیمت مجہول ہے، کیوں بھائی جہالت ہے اس میں؟ جہالت تو بڑھتی ہے، جہالت تو ہے ہی نہیں، یہ دو قیمتوں میں سے ایک قیمت مجہول کی ہے، لینے والے کو بھی پتا ہے، دینے والے کو بھی پتا ہے، دینے والا پیسے نہیں دے کر کے اس کا مطلب ہے ادھار ہے، دے دیتا تو اس کا مطلب کیا تھا؟ نقد ہے۔ جہالت کدھر ہے؟ دونوں کو پتا ہے کس بات کو کیا ہے، اس کو کہنا دو قیمتوں میں سے ایک بات کرنے کی وجہ سے یہ حرام ہے، یہ زبان کی غلط ہے، ایسا ہے تو اس کو عبداللہ بن عباس، رسول اللہ نے سود کہا، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث ہے، دونوں صحیح سند کے ساتھ آثار موجود ہیں، انہوں نے اس کو سود قرار دیا۔ اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیارے پیغمبر کے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے ایک صحابی بھی ان دو صحابہ کے فتوے کے خلاف فتویٰ دینے والا نہیں، سارے صحابہ متفق تھے اس کاروبار کے سود کی وجہ سے حرام ہوتا کہ نقد 100 روپے کی ادھار 110 کی یہ سود ہے، سارے صحابہ کا اتفاق تھا۔ اختلاف پیدا ہوا بعض تابعین کی اس باطل اور غلط تعبیر سے، جو تعبیر میں نے آپ کو سنائی اس سے پہلے کوئی اختلاف نہیں۔ جب علماء جب پوچھتے ہیں نا پھر اس کا ایک اور معنی کرتے ہیں، بڑا غور کرنا کرے گا، وہ کہتے ہیں ایک بیگ میں دو بیگ کا پتلا بنا کیا، کہتے تمہیں سمجھ نہیں آیا، اچھے بھلے لوگ آ کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آیا بھائی کیا ہے، کہتے ہیں دو بیگ کا مطلب، کہتے ہیں چیز کی 1000 روپے کی در ہو گئی 1100 کی قسطوں پر، مہینے کی قسطیں طے ہو گئی، مہینہ گزر گیا اور قسطیں دینے والوں نے قسطیں پوری ادا نہیں کی، ٹھیک ہے، اب وہ اس کو 15 دن یا مہینہ مزید مہلت دیتے ہیں، 100 روپیہ اور بڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو 100 روپیہ بڑھایا نا یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، سعودی عرب کے علماء، پاکستان کے علماء، جتنے بھی یہ قسطوں کی بیع کو حلال کہتے ہیں نا، اللہ کی قسم سارے کے سارے کہتے ہیں یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ ہم کہتے ہیں کیوں سود ہے بھائی جان؟ بتاؤ کیوں سود ہے؟ کہ وہ سب کہتے ہیں کہ سود ہے اور حرام ہے، کہتے ہیں سود اس لیے ہے اس میں طے شدہ قیمت وقت پر نہ ملنے
ساری مارکیٹ یہ کام کرتی ہے کہ کیا دیتا ہے مجھے کہتے ہیں ساری مارکیٹ میں چلتا ہی یہ ہے لوگوں کے پاس اپنا راس ہے وہ کیوں کھاتے ہیں اپرادے بیچتے ہیں کلا کر ان کو دے دیتے ہیں سے بڑا کچھ میں کہتا ہوں کیوں پر کھانے کی کسی کو کیا کریں آپ کا ہاتھ بیچنے میں تو نہیں آیا ہوا آپ کیوں پر کھائیں جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے آپ اتنے بھی خریدیں جو نہیں کیپیسٹی چھوڑے اس کو آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق خریدے لگت کا اللہ کی خوشی میں آپ کی روزی دے دیں گے آپ کے بچوں کو بھی دے دیں گے آپ کو برکت بھی دے دیں گے آپ نے کیا اپنے بچ جانا یہ کرنا پڑ جانا میری کیپیسٹی نہیں ہے اللہ کی تو میں جتنے پیسے اتنے کا کاروبار کروں میں کیوں کر رہا ہوں کیوں سود پر کاروبار کروں اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کیوں کروں تو ایک اصول یہ ہے کاروبار کو عبادت بنانے کے لیے کہ کاروبار کے اندر کسی قسم کا سود شامل نہ ہو سود شامل نہ ہو اچھا ایک بات ہے کئی لوگ کہتے ہیں ہم جناب دو ریٹ نہیں کرتے ہم دیتے ہی ایک ریٹ پر ہم دیتے ہی کس ریٹ پر ہماری قیمت یہ ہے جس نے گھر لینا اس کے لیے یہی قیمت ہے جس نے ادھار لینا اس کے لیے یہ قیمت عام مارکیٹ میں وہ 1000 روپے کی ہے اور یہ کتنے کی دے رہا ہے 1100 اور کہتا ہے یہ قیمت ہے میں 2 قیمتیں تھے یہ تجر ہے تجر اور یہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کا ہلا ہے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کا جس طرح انہوں نے حرام کیا تھا حرام کو اس طرح انہوں نے بھی اس حرام کو یہ ہلا اختیار کر کے کیا کر دیا اب اس کو بھی پتہ ہے لینے والے کو بھی پتہ ہے کہ مارکیٹ سے یہ چیزیں 1000 روپے کی ملتی ہے ادھر سے کتنے کی ملتی ہے 1100 کی جس کے پاس 1100 موجود ہے اس کو ہفتے کتے نے کہا وہ 1100 کی آگے لے گا 1000 کی چھوڑ کر لے گا پھر کون آئے گا اس کے پاس جس کے پاس پیسے وہی آئے گا نا اس کو بھی پتا ہے وہی آئے گا اور میرے والے کو پتا ہے ادھر سے ملتی ہے اور اس کے پاس پیسے ہوتے تبھی وہ 1000 روپے کی 1100 لے کر نہ جاتا اور میں نے اس کی مجبوری سے اس کے پاس پیسے رکھے اس کی مجبوری سے زیادہ فائدہ اٹھایا وہ میرے پاس آیا مجبور تھا میں نے اس کا گلا کاٹا خون چوسا یہ انسانیت ہے وہ جس نے 2 ریٹ بتا دیے اس نے تو صاف سودی کاروبار کیا اس نے سودی کاروبار بھی کیا اللہ کی قسم دجل بھی کیا سفاسط بھی کی انسانیت کو نہیں ہوتا کہ وہ کرے ایک میں مثال دیتا ہوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے میں ایسے لوگوں کو انسان نہیں مانتا اللہ کی قسم نہیں مانتا میرا دل نہیں مانتا میں ایسے لوگوں کو انسان کروں کیوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں میرے گھر میں پنکھا نہیں ہے صرف گرمی ہے میرے بچے گرتے ہیں ہوا کے لیے میں میری جو اکثر آپ سے چھوٹا بڑی مشکل سے کرتا تو میں آتا ہوں آپ کے پاس آپ کی دکانیں پر ہوگی کہ مجھے پنکھا چاہیے نقد میں وہ پنکھا ملتا ہے 3000 کا آپ کہتے ہیں میں نے آپ کو کہا پیسے آہستہ آہستہ کریں گے میرے پاس کتنے پیسے نہیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ 3500 روپیہ دوں گا اب میری مجبوری ہے میرے بچوں کی مجبوری ہے میں پنکھا لے آتا ہوں آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا بھلا کیا یا میرے مجبوری سے زیادہ فائدہ اٹھایا صحیح بتائیں کسی کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھانا یہ انسانیت ہے اسلام اس غیر انسانی عمل کی اجازت کیسے دے سکتا ہے یہ تو درندے ہیں جو کہتے ہیں میں ایک ہی ریٹ پر بیچتا ہوں میرے 2 ریٹ ہے ہی نہیں اور بیچتا اس درندہ ریٹ پر ہے جو کس کو بنا ریٹ ہے میں کیسے انسان بناؤں اس کو جو ایک مجبور کی مجبوری سے نجائز فائدہ انسان کا وہ مانتا جب کہتا تو مجبور ہے 3000 کا میں نے 2500 کا دے کر دے دیتا یہ انسانیت ہے اس کو انسان کہتے یہ تو بڑا چل رہا ہے اس کا اسی طرح میرے بھائی کو اسکول میں سکھا رہے ہیں بڑا ٹائم چاہیے میں تو کرنے کا رکھتا تھا اسی طرح بڑا آتا ہے معاشرے میں ہم چیز لیتے ہیں خریدتے ہیں اور اس کو قبضے میں لے کے آگے کیا کرتے تھے
کنٹینر خریدا سامان کا، اس کو بک کروا دیا، وہ کنٹینر ڈرائی پورٹ پہ پہنچ گیا. کہاں پہنچ گیا؟ میں نے خریدا تھا 1 لاکھ روپے کا. اب میرا دفتر ہے یہاں پر، میں دفتر میں بیٹھ کے فون سے تاجر سے رابطہ کرتا ہوں، بھائی میرے پاس فلاں سامان کا کنٹینر ہے، میں نے بیچنا ہے، کیا ریٹ دو گے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں اس کا 1.25 لاکھ دوں گا. میں اس کو بیچ دیتا ہوں. میں اس کو کیا کر دیتا ہوں؟ میں چونکہ 1 لاکھ کا کنٹینر ہے، 25,000 میں نے کیا لے لیا؟ نفع لے لیا. وہاں سے اٹھایا، یہاں لا کر اس کو بیچا، کرے لیا 1 لاکھ روپے 25,000. اب آپ نے خریدا وہ اسی ڈرائی پورٹ پہ پڑا سامان، وہ ہلا بھی نہیں، میں نے دیکھا بھی نہیں. میں اپنے دفتر میں بیچ کے اپنے تاجر کو فون کرتا ہوں، بھائی میرے پاس سامان ہے، لے لیں. وہ کہتا کیا ہوگا؟ کہتا ہے 1.5 لاکھ روپے. وہ کہتا ہے ڈن ہو گیا. اس نے 1.5 لاکھ کا اس کو دے دیا. یہ جو 25,000 اس نے کمایا، تابع کا ربی کا سود کھایا. یہ کاروبار کوئی نہیں، یہ سود ہے. کس بات پر کھایا اس نے؟ کیوں؟ کس بات پر ملامت ہے؟ اس نے وہ چیز اٹھا کر دوسری جگہ پر منتقل کی ہے، کوئی اس کی مزدوری کری ہے، یہ کہیں سے اٹھا کر آیا. کیوں بیچے آ رہے کرایہ بھی ہے اس نے اس کا. ایک تاجر دوسرے کو بیچتا ہے فون پر، دوسرا تیسرے کو بیچتا ہے فون پر، تیسرا چوتھے کو بیچتا ہے فون پر. چیزوں میں بھی پڑی رہتی ہے، اور اس پر پیسے سے پیسہ کمی بیشی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ اور بچہ جا رہا ہے. یہ سننے کی اور گیا چلتا ہے ہمارے معاشرے میں نہیں چلتا. کتنا ہے؟ کتنے لوگ بچے ہیں؟ اچھا، اس طرح کاروبار کرنے سے، اس طرح کمائی کرنے سے میں امیر ہو جاؤں گا؟ میرے مقدر میں جو رب نے لکھا ہے میرے بچوں کے مقدر میں، اس سے زیادہ کھاؤں گا کھلاؤں گا اپنے بچوں کو؟ فائدہ کیا؟ جب میرا ایمان ہے کہ جو مقدر میں لکھا وہ ملنا، میں یہ کام کیوں کروں؟ یہ صرف کے میں کتنے ہوگا؟ کوئی بھی چیز جب تک بندہ اس کو اپنے قبضے پہ نہیں دے دیتا، اس کے حکم پر اختیار اور کنٹرول میں نہیں لگا، اس وقت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے بھیجنے سے منع فرمایا، جائز نہیں. عبداللہ بن عباس میں حدیث ہے، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، سنن اللہ کے اندر موجود ہے. لیکن چاہتا ہے الفاظ میں کام چاہتا ہے بدل کر. تو میرے بھائیوں، کاروبار کرنا غلط نہیں ہے، کاروبار کرنا بری شے نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، یہ عبادت بن جاتا ہے. لیکن ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. جو کم توڑتا ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے، وہ خیال سے کرتا ہے لوگوں کو. کتنا عام ہے بھائی معاشرے میں؟ آسانی سے خارج چیز آپ کو ملتی ہے مارکیٹ سے. ملاوٹ کون کرتا ہے؟ شاید مسلمان کرنا پڑنے والا یہودی ہندو سکھ آتا بھی ملاوٹ کر دیا. ہم خود کرتے. اچھا، ملاوٹ کرنے سے زیادہ کماؤں گا، زیادہ کھاؤں گا، زیادہ فائدہ کروں گا، مقدر کے لکھے ہوئے سے. عجیب سوچ ہے کیا؟ ایمان ہی نہیں ہے آپ کا. تو یہ اصول یاد رہیں گے. پھر سنیں، اس طرح کی باتیں تو سناتے نہیں اور ہماری زندگی سناتے نہیں، بہت کم سناتے ہیں، کوئی نہیں سناتے. ان کو پتا ہے مجھے نظام ہو رہا ہے. مجھے بچے سے کیا بتاتے تھے؟ بچے سے بتاتے ہیں، یہ سب لوگ بتاتے ہی نہیں. سچ پھر اس اصول نے اگر اپنے کام کو، تجارت کو عبادت بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ نماز کے ٹائم میں دنیا کا سارا کاروبار دم
نہیں چلتا. گاہ کو کہنا پہلے نماز پڑھنی ہے, انتظار کر سکتے ہو گھر کو کرنا اور بتانے کے لیے میں نہیں دیتا, مجھے میرے رب کا بلاوا آ گیا, میں نہیں دیتا. نمبر 2, کسٹمر کے, لوگوں کے, عوام کے, رعایا کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دینی ہے. ان کو مقرر رکھنا ہے, اپنے مفاد کو پیچھے رکھنا ہے, ان کے مفاد کو آگے رکھنا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں میں آپ کو اشارہ کرتی ہے. تیسرا اصول ہے جھوٹ نہیں بولنا. چوتھا اصول ہے جھوٹی قسم نہیں اٹھانا. کچھ ہو جائے نہیں ملتا تو نہ بیچے, جھوٹی قسم اٹھا کے نہیں بیچنا. اور سچی قسم بھی, میں نے کہا برکت کو مٹا دیتی ہے, سچی قسم بھی نہیں اٹھانی. سچی قسم بھی نہیں اٹھانی, برکت ختم ہو جائے. اور اللہ رسول میں نے بتایا کہ سودی کاروبار نہیں کرنا, کوئی ایسا لین دین نہیں کرنا جس کے اندر سود کی ملاوٹ اور بے دخلی. اور اس سے بھی اللہ رسول ہے کسی کے ساتھ دھوکہ فرار ہے. ہماری منڈیوں میں چلتا ہے, چلتا ہے نہیں کیا, وہ گولی لگی ہوتی ہے نا, تو وہ جو تاجر ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ کافی سارے لوگ ملے ہوتے ہیں, وہ خام بھائی گولی کیا کہیں جاتے ہیں, انہیں لینا شروع کوئی نہیں ہوتا, صرف گولی بڑھاتے ہیں دوسروں کو پرسارے کے لیے, پرسارے پیچھے ہو جاتے ہیں. بڑا عام ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. انشاءاللہ ہمارا کاروبار کی عبادت پر ہے. کاروبار کرنے پر چیزیں ملے گا, اجر ملے گا, ثواب ملے گا, رب راضی ہوگا, جنت ملے گی. یہ بھی وقت کا ضیاع نہیں ہے. کرو کاروبار, لیکن اصولوں کو سامنے رکھو جو اللہ اس کے رسول نے کیا کرنی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا کیسے ہے؟ ایک چیز میں اپنے کلو کے ریٹ اور رکھا ہوا ہے, ادرک اور رکھا ہوا ہے, اور ریٹ رکھا ہوا ہے. بھائی نے کہا کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا کیسے ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں یا سیونگ اکاؤنٹ کھلوائیں یا پی ایل ایس اکاؤنٹ کھلوائیں, کوئی بھی اکاؤنٹ کھلوائیں, اس کو صرف ٹرانزیکشن کی حد تک استعمال کریں تو آپ پر انشاءاللہ پکڑ نہیں آئے گی. کس حد تک استعمال کریں؟ ٹرانزیکشن کی حد تک. آپ نے اپنی تنخواہ کھلوانی ہے, آپ نے اپنی جو پروڈکٹ تیار کر کے مختلف شہروں میں بکری کی ہے اس کے پیسے کھلوانے ہیں, اکاؤنٹ کھلوائیں, جو سا بھی کروا دیں, جو سا بھی کروا دیں, اس کو صرف ٹرانزیکشن کی حد تک رکھیں. جو ہی آپ کے پیسے آئے اسی وقت فوری طور پر اسی دن سارے پیسے کیا کر لیں, اٹھا لیں. صرف اتنے کو پیسے اس اکاؤنٹ میں پڑے رہیں جن سے آپ کا اکاؤنٹ زندہ رہے, بس اس سے زیادہ ایک روپے کی بات چھوڑے. اکاؤنٹ کھلوا کر چاہے کرنٹ اکاؤنٹ ہے یا کوئی اکاؤنٹ ہے, وہاں پر حفاظت کے لیے پیسے رکھنا یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے, اتنا گناہ سود دینا, اتنا بڑا گناہ سود دینا, اتنا بڑا گناہ نہیں. بے شک کرنٹ اکاؤنٹ ہے, آپ اتنا ہی پیسہ بھی لے سکتے, لیکن مجرم اتنے بڑے ہیں جتنا بڑا مجرم سود لینے والا اور سود دینے والا. کیوں؟ یہ مجرم کیوں ہے؟ اس کے پیسوں سے بینک سودی کاروبار کرتا ہے, اور جتنا سود اس کے پیسوں سے کماتا ہے وہ سارے کے سارے سود سے بینک اپنی کوشش سے اڑاتا ہے, لوگوں کے خون چوستا ہے, ان کے گلے کاٹتا ہے, عیاشی کرتا ہے. میرے بینک بیلنس پر بینک کیا کرتا ہے؟ عیاشی, بدماشی کرتا ہے. میں نے اس کو بدماشی کا لائسنس دے دیا, اس کے پاس پیسے لا کے میرا کر چھڑا دے دیا, یہ چھڑا میرا ہے, اور لوگوں کے گھرے کاٹ میں تم سے کیا کرتا ہے, چھڑے کا کرایہ نہیں کرتا. مجھے نہیں چھڑا دینے والا, یہ صرف مارنے والے مجھے لعنت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر, کھلانے والے پر, لکھنے والے پر, گواہ کرنے والوں پر. قرآن میں فرمایا سب برابر. گناہ کرنے والا صرف اس کے برابر کا گناہگار کہ اس نے تعاون کیا ہے, اور جس نے پیسے رکھے ہیں اس نے تعاون کیا, سودی کاروبار میں چلانے میں نہیں کیا, دونوں سے بھی بڑا تعاون کیا ہے. اگر چھوٹا سا تعاون کر کے برابر کا گناہ کرے تو
اور بڑا تعاون کر کے وہ پیٹ کیسے ہو گئے؟ بزرگوں نے سوال کیا ہے کہ چیز جب کوانٹٹی کم ہو تو ریٹ کم ہوتا ہے، جب زیادہ ہو تو ریٹ کم ہو تو زیادہ ہوتا ہے، زیادہ ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کلو چیز بیچتے ہیں 10 روپے کی اور 10 کلو بیچتے ہیں 9 روپے کے حساب سے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور آپ ایک گاہک کو ایک چیز 10 روپے کی دیتے ہیں، دوسرے کو 15 روپے کی دیتے ہیں، تیسرے کو 20 روپے کی دیتے ہیں، چوتھے کو 25 روپے کی دیتے ہیں، جائز ہے۔ یہ بھی اسلام کا حرام نہیں ہے۔ یہ ایک قیمت کے 2 یا 4 یا 6 قیمتیں نہیں ہیں، یہ تب بنے گی ایک قیمت کی 2 قیمتیں جب ادھار کی وجہ سے پیسے بڑھیں گے۔ تھوک پر چھوٹ کی وجہ سے پیسے بڑھیں گے تو یہ سود نہیں ہے۔ ایک دوسرے گاہک کی وجہ سے پیسے بڑھیں گے تو سود۔ ایک بندہ آپ کے پاس خوش حالات ہے، خوش حالت بندہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ اسے رکھ کھا کر کے ایک درجے میں آتا ہے، آپ کو ترس آتا ہے کہ یہ تو خوش حال نہیں ہے، چلو اسے میں کب بنا، آپ کب بنا کریں گے اسے، اور اسے غریب آتا ہے، آپ کہتے ہیں تھوڑا سا میں اس کا تعلق کر دوں، اپنی جیب سے ڈال کے دے دیتے ہیں، سارا کچھ حرام ہے، یہ سوال کا کام ہے۔ لیکن ادھار کی وجہ سے 1 روپیہ بھی اضافہ نہیں کرنا نہیں، آپ اس کو 2 ریٹ نہ بھی بتائیں۔ میں آپ کے پاس آتا ہوں چیز خریدنے کے لیے، آپ کو پتا ہے کہ وہ ادھار ہے، اس نے مجھے نقد پیسے نہیں دے رہے، آپ کو چیز 10 روپے کی بیچ رہے ہیں، میرے کھاتے میں 12 روپے لگ رہے، سود ہے۔ مجھے بتایا کہ نہیں، 2 ریٹ بتایا کہ نہیں، ادھار کی وجہ سے 1 روپیہ آپ بڑھا کے تو وہ کیا بن گیا؟ جب ادھار کی وجہ سے پیسے بڑھیں گے تو وہ سود ہو جائے گا۔ یہ سود دونوں کے لیے ہوگا یا ایک ہی لیے ہوگا جس نے ریٹ بڑھایا؟ لینے والا بھی شامل ہوگا؟ دونوں کے لیے ہوگا، جب اس کو نہ دو۔ اگر ایک دکاندار چینی 20 روپے کلو دے رہا تو پائیا لینے کو والے کو وہ 5 روپے ہی ملیں گے، وہ 6 روپے لگائے گیا، وہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جائز ہے، نقد بیچ رہے ہیں، نہیں وہ آپ نے نقد لینے والے کو جائز ہے، پائیا آئیے میں 6 روپے کے دے رہا ہوں وہ کو دے رہا ہے، جائز ہے؟ جائز ہے۔ منافع کی شرح اسلام نے مقرر نہیں کی، جب ادھار کی وجہ سے پیسے بڑھائیں گے وہ غلط ہو جائے۔ نقد کی وجہ سے آپ 1 روپے کو ایک بندے کو 20 روپے کی دیتے ہیں، دوسرے کو 25 کی دیتے ہیں، تیسرے کو 30 کی دی، جائز ہے۔ نماز میں آنکھیں بند کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، نہ صرف کا طریقہ ہے، پیارے پیغمبر کے طریقے کے احرام میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا۔ نماز میں پوری نماز میں آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، سجدے والی جگہ پر اور تشہد میں انگلی پر بند نہیں، تھوڑی تھوڑی ہلتی رہنی چاہیے۔ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو وہاں پر جس آپ نے کہا کہ اذان سن کے فوراً مسجد میں چلے گا، وہاں پر پوری یونیورسٹی کی ایک ہی مسجد ہے، اگر وہاں پر جاتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی، تو ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ یار آپ پڑھتے ہیں پڑھنے تو لیٹ پڑھتے ہیں، پھر جماعت سے کیسے پڑھیں گے؟ اگر ایک جانا ہو ایک اور ساتھی بنیادی ساتھ میں نہیں ملتا اکیلے پڑھنے مجھے بھی آپ کے پڑھ جائے گا نماز۔ شیخ علماء کرام کے یوٹیوب چینلز چل رہے ہیں اور سنا ہے کہ یوٹیوب چینلز کچھ ویوز یا سبسکرائبر کے اوپر کچھ اماؤنٹ دیتے ہیں، تو وہ جو اماؤنٹ دیتے ہیں نا وہ نہ یوزرز پر دیتے ہیں، نہ سبسکرائب کرنے والوں پر دیتے ہیں، نہ اس کی ویڈیوز پر دیتے ہیں، وہ اس کے چینل پر ایڈز چلاتے ہیں، مونوٹائز جس کو کہتے ہیں نا، اس کے چینل پر کیا چلتی ہیں؟ ایڈز۔ وہ ایڈز سے جو کو منافع آتا ہے اس میں سے اس کو بھی دیتے ہیں آدمی، اور یہ ایڈز جن چیزوں کی چلتی ہیں ان میں زیادہ تر حرام چیزوں کی ایڈز ہے، حرام کاروباروں کی، حرام چیزوں کی اور حرام سودی کاروباروں کی، وہ زیادہ تر وہ ایڈز ہوتی ہیں۔ اور جب آپ ایک سودی کاروبار کی ایڈز کو اپنے چینل کے تمام لوگوں تک پہنچائیں گے تو آپ نے سود کے آنے میں کام کر دیا نہیں کر دیا۔ ایک حرام کاروبار کی ایڈ اپنے تمام چینل کے لوگوں کو پہنچا دیا آپ نے، ان کے ساتھ تعلق کیا، آپ کو ڈرانے میں نہیں کیا، مجرے میں آپ حرام کا ہے۔ یہ مونوٹائز کر کے اپنا چینل یوٹیوب کا، فیس بک کا جو ارننگ آتی ہے حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ وہ ایڈز کی ارننگ ہے، وہ آپ کے ویڈیوز کی ارننگ نہیں ہے۔ ہم نے موبائل اکاؤنٹ بنایا ہے،
اس میں سیل کے اندر پیسے سیو کر لیتے ہیں. ہمارے پاس بیلنس بھی ہے, جب کال کرتے ہیں تو وہ کچھ منٹ دیتے ہیں ہزار کے پیچھے, تو وہ کیا استعمال سود ہے. یہ آپ جاز کیش یا کسی بھی کمپنی میں پیسے جمع کرواتے ہیں 1000 روپے, وہ آپ نے 1000 روپے جمع کروا دیا کمپنی کو, وہ آپ کو روزانہ 30 منٹ دیتی ہے فری, استعمال کرو. یہ جو 30 منٹ ہے یہ سود ہے. آپ نے اس کو قرضہ دیا ہے, یا آپ چاہیں اپنا 1000 روپے واپس دے سکتے ہیں, اور وہ 30 منٹ آپ کو ملنے کیا ہو جائیں گے. کسی کو قرضہ دے کر اسے فائدہ اٹھانے کا نام کیا ہوتا ہے؟ سود. تو آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں منٹوں کی شکل میں, یہ سود ہے فائدہ. اسی طرح آپ اپنے جاز کیش اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں, جاز کیش اکاؤنٹ میں کیا رکھتے ہیں؟ پیسے رکھتے ہیں. آپ ان کے منٹ استعمال نہ بھی کریں, وہ آپ کے پیسوں کو آگے یہ کمپنیاں سود پر استعمال کرتی ہیں. آپ سود کو پھیلانے کے مجرم بن گئے ہیں, وہاں پیسے رکھتے ہیں. اپنے جاز کیش اکاؤنٹ کو صرف یوٹیلٹی بلز ادا کرنے کے لیے استعمال کرنا, پیسے رکھنے کے لیے کبھی بھی استعمال. جب آپ نے بل ادا کرتے ہیں تو جتنے بل ادا کرنے ہیں اتنے پیسے ڈلوائے اور فوری ادا کر کے فارغ کرتے ہیں. تو بس اس حد تک استعمال کریں, اس سے زیادہ نہیں. کچھ لوگ کیا اکثریت نہیں دیتی, اسے ہمارا عجیب بنا دیا ہے کہ اپنی پیروں کو کیا حصہ دیتے ہیں واقع کرنے کے بعد خراب کرتے ہیں ساری زندگی, اور کیا نہ پڑھتے ہیں لیکن کئی پیسے کا حساب دینا پڑے گا. کیا نہیں سنتے مجھے اس کی صورت میں نہ دیتا, وہ وراثت ہے نہیں, یہ وراثت اللہ نے کی ہے. وہ ہندوؤں کا کام کیا تھا اس نے پہلے. دکاندار ہمارے پاس رکھتے ہیں, اس کے بعد نقد پیسے نہیں ہوتے, وہ ہمارے جائز اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواتے رہتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی گاہک ہمارے پاس سامان لے کے نہیں آتا, اس کے بعد نقد پیسے نہیں ہوتے, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اپنا جائز اکاؤنٹ دینا ہے, جائز اکاؤنٹ. وہ دنیا میں فروخت کیا نکالنے بس وہ تو بڑی نہیں. یہ بھی ٹرانزیکشن کی حد تک اس کو استعمال کرنا ہے, کاروبار کے لیے. نماز میں قوم کا رخ بالکل قبلے کی طرف ہونا چاہیے, سیدھا. سجدے میں قوم کی قبلے کی طرف ہونی چاہیے, اور کھڑے ہو کر قوم قبلے کی طرف سیدھے ہونے چاہیے. دوسری رکعت میں اگر آپ شامل ہوتے ہیں تو آپ امام اٹھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو آپ بیان کرے گا, آپ بالکل بھی نہیں کریں گے, آپ نہیں کریں گے. آپ نے وہ سنت کرنی ہے جب آپ اپنی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, امام سنت نہیں کرے گا, آپ کریں گے. شیخ اس میں امام کی اقتداء نہیں کرنی پڑے گی؟ نہیں, امام کی اقتداء صرف تکبیر تحریمہ کہنے میں, رکوع جانے میں, رکوع سے سر اٹھانے میں, سجدہ جانے میں, سجدے سے سر اٹھانے میں اور سلام پھیرنے میں, اس کے علاوہ کسی شے کی اقتداء نہیں. کچھ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جیسے حرم میں رہتے ہیں وہ امام ٹائم دے دیتا ہے پہلے ہی پڑھنے کا, پہلے پڑھ لیں, پڑھ لیں, اس میں کوئی حرج نہیں, امام سے پہلے پڑھ لیں. بالکل پہلے پڑھ سکتے ہیں. جب یہ امام صاحب سجدے میں گئے ہوتے ہیں تو جب بعد میں آتے ہیں نمازی وہ رکوع بیان کر کے پھر جب رکوع جائیں گے سجدے جائیں گے پھر رکوع بیان کریں گے. جب امام صاحب رکوع میں یا سجدے میں گئے ہوئے ہیں تو باہر سے کوئی اس نے تکبیر تحریمہ کر کے آدمی بات نہیں, تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ میں امام کا ساتھ میں چلے گا. آج کل یہ آن لائن ٹریڈنگ چل رہی ہے اور یہ امازون وغیرہ سے کام لوگ بات کریں, اس کے بارے میں یہ امازون کی ایک مارکیٹ ہے, منڈی ہے پوری. جس طرح ہماری یہ بازار ہے نا, امازون بھی کیا ہے, ایک منڈی ہے, بازار ہے پورا, عالمی بازار ہے, عالمی منڈی ہے. جس طرح ہر منڈی کے اندر حلال کاروبار بھی ہوتے ہیں, حرام بھی ہوتے ہیں, اس طرح امازون پر کی حلال بھی ہوتے ہیں اور حرام بھی ہوتے ہیں. آپ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیل بتائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا امازون پر یہ کام حلال ہے یا حرام ہے. ہر کام امازون پر نہ حلال ہے اور نہ حرام ہے. کتے کا کپڑوں کے ساتھ لگنے سے کپڑوں کو تبدیل کر کے نماز پڑھیں گے یا پھر نماز پڑھیں گے. کوئی پڑھ سکتے ہیں نماز. کتا کا جسم اگر کپڑوں سے آپ کے جسم سے اٹیچ ہو جائے تو آپ کے کپڑے اور جسم پر
कुत्ता जिस बर्तन में मुंह डाल जाए वो बर्तन पलीद हो जाता है। बाकी कुत्ते का जिस्म अगर किसी बंदे के जिस्म से लग जाए तो वो जिस्म और कपड़े पलीद नहीं होते। कुत्ता एक गीला होता है, सूखा होता है। चाहे गीला हो चाहे सूखा हो, उसकी कोई फर्क नहीं है। वो तो अपने गंदे पानी में बैठकर आग में लग गया तो उससे होना पड़ेगा। तो गंदे पानी से वो बकरी की वजह से नहीं है, ये कुत्ते की वजह से नहीं है। गंदे पानी में भैंस बैठ गया आके आके जिसमें में लग गया तो वो तो गंदा पानी तो आपने उतारना है हजरत साहब। ये नमाज इशराक और चाश्त और दुहा और अवामी ये चार नमाजें या एक ही नाम? ये एक ही नमाज, एक ही नाम है भाई, एक ही नमाज के 3 नाम है। ये इशराक, चाश्त और अवामी, ये एक नमाज है और एक नमाज के 3 नाम है। अगर आप सूर्य निकलने के बाद 10 मिनट से के बाद से लेकर कोई सवा घंटे तक के अंदर अंदर पढ़ गए तो इसका नाम होता है इशराक। सवा घंटे तक आपने नहीं पढ़ी सूर्य निकलने के बाद, इसके बाद पढ़ी है तकरीबन 2.5 मिनट टोटल, तो इसी नमाज का नाम है चाश्त या ज़ुहा। और अगर आपने और देर कर ली है 11 बजे तकरीबन जाके पढ़ी है तो इसी नमाज का नाम हो जाता है क्या? अवाबीन। ये उस वक्त टाइम होता है अवाबीन नमाज का जब कुत्ती के बच्चे के रेगिस्तान के अंदर चलना शुरू हो जाए। एक ही नमाज है, टाइम बदलने से उसका नाम क्या हो जाता है? तब्दील हो जाता है कि अलग अलग नमाजें नहीं है, ये 4 नमाजें नहीं है ना 3 नमाजें। लोग तो अलग इशराक लोगों को पता नहीं, गलत करते हैं, अलग अलग पढ़ने का। तो लोग इशराक अलग भी पढ़ सकते हैं, चाश्त भी पढ़ सकते हैं, नहीं, एक ही नमाज है, किसी भी टाइम पढ़